السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوے آف سلفیہ کی جانب سے اس نئے کورس میں، جس کا عنوان ہے 70 بڑے گناہ جنہیں جاننا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ ناظرین اکرام، یہ کورس انتہائی اہم اور ضروری ہے، ہم سب کی زندگی میں اس کا بڑا گہرا اثر ہے۔ ناظرین اکرام، شریعت اسلامیہ نے ہم سب کو یہ واضح کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو ایک خاص مقصد کے تحت ہم سب کی تخلیق کی ہے۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا ہے الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ یہ جو عبادت ہے ناظرین اکرام، وہ دو طرح سے انجام دی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس چیز کو پورا کریں ہم، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے۔ اور دوسرا، جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے رک جانا، یہ نیکی ہے، عبادت ہے، ثواب ہے۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی صرف اچھے کام کرے، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے جس سے روکا جا رہا ہو اسے رک جائے۔ ناظرین، اسے جس کا حکم دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اوامر، جس کی شریعت نے ہمیں پابندی کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ کے حکم ہے اوامر، اس کی پابندی عبادت ہے۔ اور دوسرا ہے نواہی، کہ جس سے شریعت نے ہمیں روک دیا ہے اس سے رک جانا، یہ عبادت ہے۔ لہٰذا عبادت کے دوسرے حصے کے سلسلے میں ہم سب کو بھی احساس کرنا چاہیے ناظرین، کہ ہم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، ان گناہوں سے بچیں جس شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے، ہمیں روک دیا ہے شریعت نے۔ یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کورس بڑا اہم ہے کہ اس کورس میں ہم 70 بڑے گناہ جاننے کی کوشش کریں گے جنہیں شریعت اسلامیہ نے ہم پر حرام کیا ہے، جس سے بچنا ہماری زندگی میں از حد ضروری ہے۔ کیونکہ ناظرین، یہ مشہور بات ہے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ کس سے بچنا ہے، وہ اس سے کیسے بچے گا؟ اگر میں آپ سے کہوں آپ بچیے، تو پہلا سوال آپ کا یہ ہوگا کس چیز سے بچنا ہے؟ اگر ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں ناظرین؟ اسی لیے ناظرین اکرام، آپ دیکھیں انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے، اس ابتدا کے پر غور کریں آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس۔ قرآن کہتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ کہتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سورہ حجر میں 31 میں آیت نمبر میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ تو یہ حکم تھا ابلیس کو کہ وہ سجدہ کرے، لیکن وہ سجدے سے انکار کر دیا۔ اور ناظرین اکرام، اسی طرح آپ غور کریں، جب آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں داخل کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں جہاں ابلیس کے انکار کا ذکر کیا گیا، اس کے فوراً بعد آدم کا ذکر کیا گیا علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کی بیوی حوا کو کہا کہ تم جاؤ جنت میں رہو، اس کی پھلوں کو کھاؤ، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہا اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو درخت کے قریب، ایک خاص درخت تھا جس کے قریب جانے سے روک دیا، جس کے پھل کو کھانے سے روک دیا، لیکن ابلیس نے انہیں بہکا دیا اور انہوں نے وہ کھا لیا، اور جنت سے انہیں نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب ناظرین غور کیجئے، ایک مسئلہ یہ تھا کہ ابلیس کا، اسے جس کا حکم دیا گیا تھا اس کی پابندی اس نے نہیں کی، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جس سے روکا گیا اس کی مخالفت ہو گئی، جس سے روکا گیا اس سے رکنا تھا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں شیطان نے بہکا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کو وہاں سے اتار دیا، جنت سے باہر کر دیا، اور کہا کہ ہم نے تو روکا تھا اس درخت کے قریب جانے سے۔ تو ناظرین، عبادت ان دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ اصل بتانا مقصود ہے کہ جس طرح حکم ماننا عبادت ہے، اسی طرح کسی چیز سے جب شریعت روکتی ہے اس سے رک جانا بھی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ کے جناب رجوع کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، مگر ابلیس اسی راستے پر ڈٹ کر قائم رہ گیا۔ تو ناظرین اکرام، اس تمہیدی گفتگو کے بعد چلیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، شریعت یہ کہتی ہے کہ گناہ جو نافرمانیاں ہیں وہ سب ایک درجے میں نہیں ہیں۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ ہے جنہیں کبائر کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہے صغائر۔ کبائر سے مراد بڑے گناہ ہیں، صغائر سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ ویسے گناہ گناہ ہوتا ہے، ہر گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، دور جانا چاہیے، لیکن بالخصوص کبیرہ گناہوں سے خاص طور پر مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کرے، اس سے دور رہے۔ اور قرآن نے بھی تقسیم کو بیان کیا ہے، اور سب سے واضح تقسیم سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم کبیرہ چیزوں سے بچ جاؤ، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اللہ کہتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے دیگر گناہوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور احترام اور معزز والی جگہ میں تمہیں ہم داخل کریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اہم بات بیان کی ہے۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم بچ جاؤ اس چیز سے کبائر ما تنہون عنہ، کہ جن کبیرہ چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ شریعت کے نزدیک گناہ دو ہیں، ایک وہ ہیں جو کبیرہ ہیں، بڑے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کبائر ما تنہون عنہ، اور دوسری اہم بات شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کبیرہ گناہوں سے بچنا عبادت ہے، اس عبادت پر آپ کو ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی آگے کہتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے دیگر گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیوں معاف کر دیں گے؟ کیونکہ تم نے بڑے گناہوں سے اجتناب کیا ہے، تم نے بڑے گناہوں سے پرہیز کیا ہے۔ چونکہ بڑے گناہوں سے بچ کر تم لوگوں نے نیکی کی ہے، اس نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اس نیکی سے اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی ناظرین کرام، جو میری گفتگو اس سے پہلے تھی کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب یہ عبادت ہے، ایمان ہے، ثواب ہے، اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ندخلکم، کہا ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور کہا ندخلکم مدخلا کریما، اور ہمیں تمہیں معزز جگہ میں داخل کریں گے۔ مدخلا کریما کیا ہے؟ اہل علم نے کہا اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے، جس جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناظرین اکرام داخل کرے گا۔ اور ناظرین اکرام، یہ آیت کریمہ ہمیں تقسیم بھی بتاتی ہے کہ گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا کتنا بڑا انعام ہے کہ چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسری دلیل ہے ناظرین اکرام، سورہ النجم آیت 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ یہ تعریف کرتے ہوئے اہل ایمان کی مدح کرتے ہوئے کہا جو لوگ کبائر الاسم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاریوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں جس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے، کہا کہ یہ اہل ایمان کی خوبی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یجتنبون کبائر الاسم، کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا یغفرون۔ تو ناظرین اکرام، یہ مدح ہے اہل ایمان کے لیے، تعریف ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، ایک اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے
کہ ان کبیرہ گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ناظرین اکرام گناہ ہی انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتا ہے کہ فساد برپا ہو گیا خشکی میں بھی تری میں بھی، بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چکائے بعض ان کے کرتوتوں کا نتیجہ انہیں بتائے، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوگ لوٹ کر کے آ جائیں۔ یعنی زمین میں فساد جو ہوتا ہے، سمندر میں جو فساد ہوتا ہے، جو بگاڑ ہوتا ہے، جو نقصان انسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اللہ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنی کرتوت ہیں، تمہاری اپنی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اکثر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام مصیبتوں کے ساتھ ساتھ یہ وہ گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتوں کو مختلف عذاب میں، مختلف پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور امتوں کا زوال انہی گناہوں کے سبب ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 40 میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے گناہوں کے عوض پکڑا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے ڈبو کر کے غرق کر کے ختم کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ ناظرین پچھلی امتوں کی تباہی بھی اسی لیے ہوئی، اس امت میں اسباب زوال یہ گناہ ہیں۔ کیوں امت میں زوال ہے، کیوں پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلاعات ہیں، ظلم ہیں، یہ گناہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے اسی وجہ سے پکڑا ہے۔ تو ناظرین جب دنیاوی مصیبتیں امتوں کی تباہی کی بنیاد گناہ ہیں، تو ہم سب پہ ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو پہچانیں تاکہ ہم اس سے بچیں۔ یہ گناہ ہی ہماری پریشانیوں کا سبب ہیں۔ لوگ یہ تو بول رہے ہیں کہ امت پریشانی میں ہے اور لوگ پریشان ہیں، ظلم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے، اس کی طرف ہم کیوں نہیں توجہ کر رہے؟ اور وجہ گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے آگاہ کیا ہے امت کو، آپ نے روکا ہے امت کو۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ سبحانہ وتعالی امتوں کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تباہی کا سبب یہی گناہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر کوئی آدمی گناہ کو چھوڑ کر استقامت اختیار کرتا ہے نیکی پر، ان کے لیے برکات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے آسانیوں کا وعدہ کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کر لیں، یعنی گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے کام کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان پر سے زمین و آسمان کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں گے برکتوں کے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہم کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اور سورہ جن آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر یہ صحیح راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں اچھا میٹھا پانی ان کو پلاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانی کی نعمت انہیں عطا کرتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملتی اگر یہ استقامت اختیار کرتے اور گناہوں سے دور چلے جاتے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ سے دور جا کر استغفار کرتے اللہ کے عذاب سے وہ بچ جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، یعنی رسول جب تک زندہ رہے اپنی قوم میں
ان پر عذاب نہیں آیا، نہ مکہ میں عذاب آیا، نہ مدینہ میں عذاب آیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں، اور اللہ کہتا ہے وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا وہم یستغفرون، جبکہ وہ مجھ سے استغفار کر رہے ہیں۔ یعنی ناظرین اکرام، استغفار، گناہوں سے دور جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند باتیں تھیں کہ گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم مسئلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تو کہا کہ گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ بڑے گناہ کسے کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کسے کہا جاتا ہے، کیا تقسیم ہے اس کی، کیا معنی ہے اس کا، اور کسے ہم بڑے گناہ کہیں گے، اس کی کیا تفصیل ہے۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں جو قرآن حدیث میں مذکور ہیں، کہا کہ کیسے ہم پہچانیں کہ کبیرہ گناہ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ سب سے بہترین بات اس مسئلے میں وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اور اسے ابو عبید نے اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ان الصغیر ما دون الحدین، ما دون الحدین، کبیرہ گناہ کہتے ہیں کہ جس پر دنیا میں کوئی حد ہو یا آخرت میں کوئی سزا طے کی گئی ہو، اسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ لیس فیہ حد فی الدنیا، دنیا میں کوئی حد نہیں ہے، یعنی ہر وہ گناہ جس گناہ کے آخر میں جس گناہ کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ایسا کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، جہنم کی آگ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ وعید ہے، یہ وعید ہے کہ ان کے لیے سزائیں طے کی گئی ہیں، ایسی یہ گناہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب حد طے کر دی گئی ہو، جیسے شریعت اسلامیہ نے چوری کی حد رکھی ہے، زنا کی حد رکھی ہے، قتل کی حد رکھی ہے، اور شریعت نے کہا ہو کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، اور جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ناظرین اکرام یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ پہچاننے کا یہ طریقہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کل ذنب ختم بلعنۃ او غضب او نار فهو من الكبائر، ومعنى قول القائل ليس في حد في الدنيا ولا وعید في الآخرة، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو واضح کر ناظرین اکرام، اگر آسان لفظوں میں کہا جائے، ہر وہ گناہ جس گناہ پر شریعت نے ہمارے لیے وعید سنائی ہو، ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں نہیں داخل کرے گا، جیسا شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، ایسے شخص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا رکھی ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اسے رجم کیا جائے، اسے سنگسار کیا جائے، اسے کوڑے مارے جائیں۔ یہ ساری سزائیں جو وعیدیں رکھی گئی، وعیدیں بتائی گئی ہیں، یہ کبیرہ گناہوں کے لیے ہوتی ہے ناظرین اکرام۔ تو یہ کبیرہ گناہ کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور آگے ایک مسئلہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی گنتی کتنی ہے، کبیرہ گناہوں کی تعداد کتنی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کبیرہ گناہ 70 ہیں یا 76 ہیں، یا بعض نے کہا 7 ہیں۔ حقیقت یہ ہے ناظرین اکرام کہ کبیرہ گناہوں کی کوئی گنتی شریعت میں طے نہیں کی گئی ہے، بلکہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ یہ گناہ ہیں، اور ان گناہوں کو پہچان کر ہمیں اسے اجتناب کرنا ہے، ورنہ شریعت نے اس کی کوئی گنتی طے نہیں کی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بڑے گناہ صرف 7 ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ 70 ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ 700 کے قریب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بعض اہل علم نے دونوں باتیں نقل کی ہیں کہ کبیرہ گناہ 70 ہیں، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ 700 کے قریب ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ 70 ہیں بڑے گناہ، اگر اجمالی طور پر دیکھا جائے، موٹے موٹے انداز میں دیکھا جائے 70 ہیں۔ اگر انہی گناہوں کو پھیلا کر کے اس کے اندر سے نکلنے والے دیگر بڑے گناہوں کو دیکھا جائے، وہ 700 کے قریب چلے جائیں گے، اتنے ہیں گناہ۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کا مطلب، یہ جو اہل علم نے کہا کہ وہ 700 کے قریب ہے، 70 ہیں، اس کا مطلب کہنے کا مقصود یہ ہے ان کا کہ گناہ بڑے ہیں، زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے اسے 2-4 گناہوں میں آپ محصور نہ کریں، بلکہ وہ بہت زیادہ ہو سکتے،
ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جب تعداد زیادہ ہے تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم انہیں پہچانیں۔ اہل علم نے اسی لیے کبیرہ گناہ کیا ہیں اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور معروف کتاب جس سے ہم استفادہ کریں گے، انہوں نے 76 گناہ ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد 50 سے زیادہ گناہ ذکر کیے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا احتمال ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اہل علم نے کہا ہاں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی بڑی تعداد ہے کبیرہ گناہوں کے ناظرین اکرام، جسے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں، تاکہ ہم اس سے پرہیز کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہنے کا مقصد یہ 700 کے قریب ہے کا مطلب بہت زیادہ اس کی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، اسے جاننا ضروری ہے ناظرین اکرام۔ اس لیے گناہوں کی تعداد، کبیرہ گناہوں کی تعداد اسے 2 4 7 میں محصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات کی وضاحت ضروری ناظرین اکرام، جب کبیرہ گناہ کہا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھیں۔ مسند احمد کی روایت ہے 3808، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم محقرات الذنوب، آپ نے کہا کہ جن گناہوں کو معمولی سمجھنے سے، حقیر سمجھنے سے بچو، کیونکہ آپ نے کہا فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ، کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں معمولی سمجھ رہے ہیں آپ ہلکے سمجھ رہے ہیں جمع ہو جاتے ہیں حتیٰ یہلکن ہو، یہاں تک کہ آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ چھوٹے گناہ ہی کیوں نہ ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹے گناہوں سے ڈریے، اسے حقیر مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹے گناہ بھی زیادہ اگر جمع ہو جائیں وہ بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جیسے مثال دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ایک لکڑی رکھتا چلا جائے اور اگر اس میں آگ لگ جائے تو وہ آگ انسان کو جلا سکتی ہے، گھر کو جلا سکتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے صرف ایک لکڑی ہے، لیکن ایک ایک کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع ہو جائیں، آگ لگ جائے تو اس آگ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنے سے مومن کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح نیکیوں کے شعبے اور نیکیوں کی قسمیں، نیکیوں کے احوال کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ نیکی ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس پر یہ ثواب ہے، اس پر یہ ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کو بھی اہمیت دو تاکہ اس سے ہم بچ سکیں، کیونکہ گناہ آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام جب چھوٹے معمولی گناہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں تو پھر بڑے گناہ تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ لہٰذا جس طرح نیکیوں کو پہچانتے ہیں ناظرین اکرام، اسی طرح ہمیں بڑے گناہوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ہم اپنی گفتگو کی شروعات کرتے ہیں گناہوں سے، اور جیسے میں نے ذکر کیا ناظرین اکرام ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ 70 گناہ یا اور کچھ اور گناہ جو بہت زیادہ ضروری ہے جسے اجتناب کرنا، جنہیں شریعت نے بیان کیا، ویسے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ چند منتخب چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ناظرین اکرام اپنی گفتگو کی شروعات میں اس عظیم حدیث سے کرتا ہوں کہ جس ایک حدیث میں پیارے رسول نے علیہ الصلاۃ والسلام 7 بڑے کبیرہ گناہوں سے امت کو روکا ہے، منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے یہ کہہ دیا کہ 7 بڑے گناہ ہیں، جبکہ میں نے کہا کہ 7 نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے 7 کو ایک ساتھ ذکر کیا، اس کا مطلب یہ انتہائی خطرناک ہیں، ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، بہت گہرا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766 اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ کیا کہا پیارے رسول نے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے کہا اے لوگوں 7 چیزوں سے بچو۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ الموبقات، جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، انسان کو برباد کر دیتی ہے، ان 7 چیزوں سے بچو، 7 گناہوں سے بچو۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کی گنتی بیان کی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ایک ساتھ 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں جس میں آپ نے گن کر کے 7 بڑے گناہوں سے تنبیہ کی ہو، دیگر گناہوں کی تعداد بتا کر آپ نے تنبیہ کی ہو۔ اس حدیث میں آپ نے 7 بڑے گناہوں سے امت کو ڈرایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول وہ کون سے بڑے گناہ ہیں 7 جو انسان کو ہلاک کر دیتے؟ کہا پیارے رسول نے علیہ الصلاۃ والسلام، ناظرین کرام پہلا گناہ آپ نے کہا الشرک باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے شرک کو رکھا کہ یہ شرک انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ، سب سے بڑی نافرمانی، سب سے بڑی غلطی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ وہ گناہ ہے ناظرین کرام
کہ جس کے کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں قرآن کریم نے واضح لفظوں میں کہا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، شرک کرنے والوں کے لیے کیا تباہ کاریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ، کہ بے شک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پہلی بات، پھر آگے کہا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، دوسرا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تیسرا کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ناظرین اکرام کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان پہ جنت حرام ہے، کبھی نہیں جائے گا وہ، اور دوسرا کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کبھی اس سے وہ نہیں نکلے گا، اور تیسرا کہا کوئی اس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ اس کی مدد کرے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ انہیں معاف کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ شرک کا گناہ ہے، یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں پیارے رسول نے علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے اس گناہ کا تذکرہ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور قرآن کریم کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے پہلا گناہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ناظرین اکرام، تو یہ پہلے گناہ کو آپ نے مقدم کیا جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اور شرک دو ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر، دونوں کی دونوں کبیرہ ہیں۔ شرک اکبر تو ہے ہی، ساتھ میں شرک اصغر بھی، غیر اللہ کی قسم کھانا ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرنا ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، چاہے چھوٹا شرک ہو، چاہے بڑا شرک ہو، چاہے تعویذ پہننا ہو، چاہے وہ کڑے باندھنا ہو، یہ چھوٹا شرک بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ علماء نے اسے کبیرہ گناہوں سے بدتر قرار دیا ہے۔ لہٰذا شرک کی ساری قسمیں، چاہے وہ بڑا شرک ہو، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو، ہر ایک سے مومن کو بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ یہ پہلا گناہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، دوسرا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے السحر، وہ ہے جادو۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جادو کرنا، جادو کروانا، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے شمار کیا۔ جادو، آج آپ جانتے ہیں سماج میں جو گناہ مشہور ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے جادو بھی ہے۔ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، کاروبار کو سامنے والے کے نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جادو کرواتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے ناظرین اکرام، بلکہ قرآن اسے کفر کہتا ہے، قرآن اسے کفر کہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے، آیت نمبر 102، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادو کے بارے میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ یہ جو سیکھ رہے ہیں جادو یا نقصان کی چیز سیکھ رہے ہیں، انہیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہ چیز کی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جنہوں نے جادو کو سیکھا ہے۔ جو لوگ جادو کرتے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ نجات نہیں پائیں گے، انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قرآن کریم میں اسے کفر کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے۔ آیت 102 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کفر نہیں کیا ہے، یعنی جادو نہیں کیا، جادو کو اللہ نے کفر کہا۔
اور یہ کہا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب سوچیے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 103 میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس جادو سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جادو کرنا اور کروانا یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اہل علم نے کہا یہ کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کی مدد سے یہ جادو کیا جاتا ہے، اور شیطان اس وقت تک سامنے جادوگر کی مدد نہیں کرتا جب تک جادوگر کفر نہیں کرتا، جب تک جادوگر کفر نہیں کرتا ہے، جب تک وہ ایسا کام نہ کر دے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا۔ نعوذ باللہ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں جادوگر جادو کرنے کے نعوذ باللہ بسا اوقات اپنے پیروں سے قرآن کو کچلتے ہیں، قرآن کو پیروں سے کچلتے ہیں، قرآن کو گندی نالی میں پھینکتے ہیں نعوذ باللہ، اور بعض قرآن کو لے کر حمام میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ جن کو، شیطان کو خوش کر سکے، تاکہ شیطان اس کی آپ سوچیے جو قرآن کو کچل رہا ہو، جو قرآن کو گندی جگہ میں پھینک رہا ہو، کیا وہ مسلمان رہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی توہین کر کے کیسا مسلمان وہ ہوگا؟ کیسے ایمان بچے گا؟ ناظرین اکرام، یہ سحر ہے جس کی خطرناکی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے کہا وہ سحر دوسرا بڑا گناہ ہے، جو جس گناہ سے ہمیں بچنا ہے وہ سحر ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے جادو کو اتنا ناپسند کیا ہے، جادوگر اتنا مبغوض ہے، اور جادوگروں کے پاس جانے والے اتنے ناپسند ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2230، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ، آپ نے کہا جو کسی عراف کے پاس، غیب کا دعویٰ کرنے والے اس طرح کے جادوگروں کے پاس آتا ہے، فسألہ عن شیء، اور کسی چیز کے بارے میں اسے سوال کر لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ اتنا ناپسندیدہ ہے یہ گناہ، صرف پوچھنے پر اگر وہ اسے سچا مان لیتا ہے، کاہن کو، جادوگر کو، غیب کے دعویٰ کرنے والے کو، اس نے کفر کیا اس چیز کا جو آپ نے کہا میرے اوپر نازل ہوئی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور قرآن کی جو سب سے آخری صورت ہے سورہ ناس، ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کس سے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، میں پناہ میں آتا ہوں اس سے جو انسانوں کا رب ہے، ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا وہ معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے خناس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈال کر گمراہ کرتا ہے، خیالات ڈال کر کے بہکاتا ہے، فی صدور الناس۔ اور کہا ومن شر النفاثات فی العقد، کہ اسی طرح سورہ ناس سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، کہ سورہ ناس میں ہم پناہ مانگتے ہیں نفاثات، وہ عورتیں جو کہ پھونکنے والی ہوتی ہیں۔ سورہ فلق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو گروہ کے اندر، گھانٹیوں کے اندر پھونک مارتی ہے۔ سورہ فلق آیت نمبر 4 میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین اکرام، یہ پناہ مانگنا دلالت کرتا ہے کہ کس قدر خطرناک ہے، کس قدر نقصان دہ ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جادوگروں سے، کہ وہ جادو کرتے ہیں۔ کس طرح جادو کرتے ہیں؟ شر النفاثات فی العقد، کہ وہ گھانٹیوں کے اندر پھونک مارتے ہیں، جادو کا یہ طریقہ ہے۔ اور من شر حاسد اذا حسد، اور سورہ ناس میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، ان کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور جادوگروں سے، جادو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے ناظرین اکرام، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے دوسرا درجے میں جس کو آپ نے ذکر کیا علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرا گناہ یہی جادو کا گناہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس دوسرے گناہ سے ہم بچیں، اور اس کا تعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بھی ہے اور بندوں سے بھی۔ اللہ کی ذات سے اس طرح ہے کہ انسان شرک کرتا ہے اس میں جنات کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک آدمی اس کے پاس جاتا ہے مسلمان، اور اس کفر میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے سچا مانتا ہے، اور اس کی جھوٹے دعوے غیب کو مانتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے اور اس کا تعلق انسان سے بھی، کیونکہ جادو کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کو تکلیف ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں کہ وہ سیکھتے ہیں جادو کا علم جس کے ذریعے سے میاں بیوی کو الگ الگ کر دیا جا سکے۔ تو ناظرین اکرام، اس کا تعلق بندے سے بھی ہے۔ یہ جادو بڑا خطرناک ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے، بندوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور بندوں کو بھی تکلیف پہنچا کر کتنے بڑے گناہ کا انسان مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ سے امید رکھے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو، جادو کی طرف نہ جائے، شیاطین کی طرف نہ جائے، جادوگروں کی طرف نہ جائے۔ اور اسی طرح سے وہ شخص جو جادو میں مبتلا ہے وہ جادو کا علاج جادو سے نہ کرے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، جادو ہو گیا اب اس کا حل جادو سے تلاش کرتے ہیں۔ گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی ناظرین اکرام، گندگی کو پاک پانی صاف کرتا ہے۔ جادو کو جادو سے نہ توڑیے، جادو کا علاج قرآن سے کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں سے کیجیے، نمازوں سے کیجیے، قرآن کی تلاوت سے کیجیے، اپنے اوپر رقیہ کر کے کیجیے، صدقہ و خیرات کر کے کیجیے، اللہ پر بھروسہ کر کے کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو لازم پکڑ کر کیجیے۔ ناظرین اکرام، اس طرح جادو کا علاج کیجیے، کیونکہ لوگ جادو کا علاج کروانے کے لیے جادوگر کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ کہ شریعت نے جادو کرنے والے شخص کو اور جادوگر کو سزا جو رکھی ہے وہ سزا قتل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان سب کا فتویٰ ہے کہ جادوگر چاہے مرد ہو کہ عورت ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے گورنروں کو خط لکھا، کہا کہ ہر ساحر جادوگر کو، ہر ساحرہ جادوگرنی کو قتل کر دو، کیونکہ ان کا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے، عقیدے کا بھی نقصان ہے، عقیدہ بھی تباہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں صحت مند تھے، اچانک بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، میاں بیوی اچھے تھے، پھر جدا ہو گئے، آپس میں اختلاف ہو گیا، طلاق اور خلعت ایک بات چلی گئی۔ جادو کا بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جادو اگر کسی کو ہو گیا تو وہ نا امید نہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ کر کے جادو پر ایمان نہ رکھے کہ ہاں جادو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جادو نقصان کرتا ہے اگر اللہ چاہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اسے وہ ختم کر دیتا ہے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے امید لگا کر کے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اب جادو ہو گیا تو میرے پاس اب اس کا کوئی حل نہیں، صرف جادو ہی حل نہیں، جادو جو بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس قرآن میں وہ طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جادو کو ختم کر دے گا، اس کے اثر کو زائل کر دے گا۔ یہ دوسرا بڑا گناہ ہے ناظرین اکرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، تیسرا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ قتل النفس۔ آپ نے کہا کہ تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ پہلے آپ نے شرک، پھر کہا جادو، پھر تیسرا آپ نے قتل النفس، کہ کسی بھی نفس کو ناحق قتل کر دینا، کسی بھی جان کو ناحق قتل کر دینا، مار دینا۔ ناظرین اکرام، قتل کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، جان محترم ہے انسان کی، محفوظ ہونی چاہیے انسان کی جان۔ اس سماج اور معاشرے میں قتل کے ذریعے سے بگاڑ نہ مچاؤ، بگاڑ نہ کرو، کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی عزت و آبرو، اس پر ہم ناحق ہاتھ نہ ڈالیں۔ قتل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ذکر کیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ قتل المؤمن، مومن کا گناہ تباہ کر دیتا ہے، نہیں، آپ نے قتل النفس، نفس کا قتل ناحق طریقے سے، چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، ناحق قتل انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر مومن کا وہ قتل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 93 میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ کہتا ہے جو مومن کو قتل کرتا ہے ناحق جان بوجھ کر کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک، بھیانک، عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، قتل سے بچنا ضروری ہے، قتل سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف مسلمان نہیں بلکہ آپ نے کافر کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام من قتل معاہدا، آپ نے کہا وہ شخص جو کسی معاہد کو قتل کر دے۔ معاہد کون ہے ناظرین اکرام؟ وہ کافر جو مسلمانوں کے درمیان امن و امان لے کر کے رہتا ہو، امن کے ساتھ رہتا ہو، کو مسلم حکومتوں کے تحت وہ رہتا ہو، کسی مسلمان نے اسے پناہ دے رکھی ہے، جو غیر مسلم ہو، کافر ہو، لیکن وہ امن و امان کے ساتھ رہتا ہو اور وہ کسی کی پناہ میں رہتا ہو، شریعت کہتی ہے کہ اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3166، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا، جو معاہد کو قتل کر دے، ایسے کافر کو جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، امان کے ساتھ رہتا ہے، امن و سلامتی کے ساتھ رہتا ہے اور معاہدے کے تحت رہتا ہے اور کسی مسلمان کے پناہ میں رہتا، اگر کسی مسلمان نے اس کافر کو مار دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ یعنی ایسا یہ گناہ ہے کہ جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی اللہ سونگنے نہیں دے گا۔ آگے آپ نے کہا ان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاما، جنت کی جو خوشبو ہے، جنت سے 40 سال دور کوئی رہے، میرے شہر سے اگر کوئی شہر ایک دن دور ہو، ایک دن کا وقت لگتا ہو، 2 دن کا وقت لگتا ہو، 3 دن کا وقت لگتا ہو، ایسے کہا جنت سے اگر کوئی 40 سال کی دوری پر بھی ہو، جنت اتنی خوشبودار ہے کہ 40 سال دور رہنے والے کو بھی خوشبو آتی ہے اس کی۔ لیکن اللہ ایسے شخص کو، ایسے مسلمان کو جس نے کسی پرامن کافر کو قتل کر دیا، اللہ اسے اس خوشبو کو بھی سونگنے نہیں دے گا جو 40 سال دور تک آتی ہے، اللہ خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ یعنی اتنا وہ برا ہے، اتنا وہ خطرناک ہے، اس قدر برا یہ گناہ ہے۔ کیوں ناظرین کرام؟ قتل یہ فساد ہے، کسی ایک انسان کو آپ قتل کر دیں ناحق، اس کے نفس کو آپ نے ختم کر دیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ کیسے وہ عبادت کرے گا، کیسے وہ نماز پڑھے گا، کیسے وہ توبہ کرے گا، کیسے اسلام قبول کرے گا؟ آپ نے اس کی زندگی ختم کر دی، اس کی زندگی بھی گئی، اسے دین سے بھی آپ نے دور کر دیا، اور کہا اور اسی کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے اور اس کے ماں باپ اپنی اولاد سے محروم ہو گئے، اور وہ شخص، اس شخص کے جتنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس سے محروم ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کی کفالت کرتا تھا، کسی پر مال خرچ کرتا تھا، ہو سکتا ہے کسی کا علاج کرواتا تھا، ہو سکتا ہے وہ کسی کی ضرورت پوری کر رہا تھا، وہ شخص بھی محروم ہو گیا اس سے۔ ایک انسان کا قتل معمولی نہیں ہوتا ناظرین، ایک انسان بظاہر ایک ہے، کتنی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک شخص ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنے سے پہلے آپ نے اسے کسی نے قتل کر دیا، اور اس کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، اس کی تجارت ہے، اس کا نفس بھی گیا۔ اسی لیے یہ انسان کے جسم میں اللہ کی بناوٹ ہے، آپ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ کسی کا گھر آپ ناحق نہیں توڑ سکتے۔ آپ سوچئے، آپ چلتے ہوئے کسی بھی گھر کو نہیں توڑ سکتے، کسی دکان کو آپ نہیں توڑ سکتے جسے انسان نے بنایا ہے۔ تو سوچئے جس کو اللہ نے بنایا ہے، جس کا چہرہ، جس کا ہاتھ، جس کا پیر، جسے زندگی اللہ نے دی کر کے چلنے پھرنے والا بنایا، اس کو آپ کیسے توڑ سکتے، کیسے اسے قتل کر سکتے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، حق کے ساتھ ہی وہ جائز ہے، ورنہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، کسی کا قتل، کسی کا خون ناحق نہیں بہایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی سزا بھی دنیا میں رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ بقرہ آیت 179 میں اللہ کہتا ہے تمہارے لیے قصاص میں کہ اگر کسی نے قتل کیا اس کے بدلے اسے قتل کر دو۔ اگر اسلامی حکومت و قانون ہو، قتل کا بدلہ قتل، اس کو بھی نہ چھوڑو، اس میں زندگی ہے تمہارے لیے، تاکہ کوئی آدمی دوبارہ کسی کو قتل کرنے کی طرف آگے نہ بڑھے۔ اور ایک نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر کوئی آدمی ایک انسان کو مارتا ہے تو گویا کہ اس نے سارے کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیتا ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو اسے زندگی دیتا ہے فکأنما احیا الناس جميعا، جیسے گویا کہ اس نے سب کو زندگی دی۔ ناظرین اکرام، شریعت کہتی ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے۔
اس کے بعد ناظرین اکرام چوتھا گناہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے آپ نے تباہ کرنے والا قرار دیا، وہ ہے آپ نے کہا اکل الربا، سود کھانا، سود کا مال کھانا۔ یہ چوتھا گناہ ہے جسے پیارے رسول نے کہا یہ تباہ کر دینے والا گناہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی رہ گیا ہے سود اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شریعت نے اس طرح سے سختی کے ساتھ شرک کے بعد کسی اور گناہ سے نہیں ڈرایا جتنا اس سود سے ڈرایا گیا ہے۔ کیوں ناظرین اکرام؟ سود یہ ظلم ہے، سود یہ ظلم ہے، یہ خیانت ہے، یہ اذیت و تکلیف اور پریشانی ہے۔ سود کیا ہے ناظرین اکرام؟ سونے کے بدلہ سونا کوئی خریدتا ہے، چاندی کے بدلے چاندی خریدتا ہے، تو برابر برابر ہونا چاہیے، ایک ہاتھ دے کر دوسرے ہاتھ لینا چاہیے۔ اور سود کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قرض دے اور قرض جب واپس لے تو فائدے کے ساتھ واپس لے، یہ سود ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو انسان کو فائدہ کھینچ کر دیتا ہو وہ سود ہے۔ 1,00,000 روپے قرض دیا ہو، 1,00,000 روپے پہ اگر وہ 500 روپیہ بھی لیتا ہے وہ سود ہے، مال حرام ہے، وہ مبغوض ہے، اور ایسا عمل ہے جس پہ لعنت کی گئی ہے اور کتنا ناپسندیدہ ہے۔ ناظرین اکرام صحیح مسلم حدیث 1958 اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، وہ منہ کیلہ کھلانے والے پر، وہ شاہدیہ اس کی گواہی دینے والے پر، وہ کاتبہ اس کے لکھنے والے پر لعنت کی گئی ہے کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، کہا ان سب پہ لعنت ہے، اور رسول نے کہا وہ سب کے سب برابر ہے۔ ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس میں تعاون بھی کر رہا ہے تو وہ بھی برابر لعنت کا حقدار ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسرھا اینکح الرجل امہ، آپ سوچئے کتنی قبیح چیز ہے یہ کہ پیر رسول نے کہا کہ جو سود ہے اس کے ابواب ہیں، اس کے درجات ہیں۔ آپ نے کہا سود کا ہلکا اور کم از کم درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ سود کا یہ ہے، آپ نے کہا علیہ السلام اینکح الرجل امہ، ابن ماجہ حدیث نمبر 2275 کہ سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ وہ گویا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، ماں کے ساتھ نکاح کرے، ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ کتنا یہ قبیح ہے کہ آپ نے کہا علیہ السلام ایسرھا کہ آسان، سود کا آسان درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ یہ ہے گناہ کے اعتبار سے، گویا کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یعنی شریعت یہ بتانا چاہتی ہے آپ اسے مال سمجھ کے گھر لے آ رہے ہو کہ جس طرح ماں سے زنا کرنا کوئی نہیں چاہتا، کتنا یہ برا ہے اور گھٹیا ہے، اسی طرح اس کو بھی برا سمجھو کہ سود کا کم سے کم درجہ ہے یہ کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ لہذا ناظرین اکرام سود سے بچیے، قرض کمائی کا ذریعہ نہیں۔ کسی کو آپ مال دیتے ہیں قرض میں، اس کے بدلے آپ مال نہیں کما سکتے۔ سود احسان کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے، اور جب انسان سود کا پیسہ لیتا ہے، سامنے والا شخص جو سود کے پیسے ادا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا نافرمان ہے، کیونکہ سود کھانے والا جس طرح سے لعنت والا ہے اسی طرح سود کھلانے والا بھی، دونوں کے دونوں، جو لے رہا ہو جو دے رہا ہو، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا لوگ سود سے بچیں، نہ سود کھائیں، نہ سود کا پیسہ لے کر کے آئیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں شادی کے لیے سود، گھر کے لیے سود، سواری کے لیے سود، اور دعوتوں کے لیے سود، اور دکھاوے کے لیے سود۔ نعوذ باللہ، اتنا برا عمل ہے کہ کوئی آدمی اتنا گھٹیا کام کر رہا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے۔ اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں جو سود لے کر کے بنایا گیا ہو، اس سواری کی کوئی ضرورت ہے جو سود سے لی گئی ہو، اور اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس سود کے مال سے ہمارے گھر میں کوئی چیز آتی ہو، اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری بلا ہے یہ۔ اس شریعت یہ کہتی ہے اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ، اور اللہ اس کے رسول اس سے دور ہو کر کے ایسے ہیں۔ اب سوچئے اللہ جس کے مقابلے میں کھڑا ہو جنگ کے لیے اس کا کیا حال ہوگا،
کیسے وہ بچ پائے گا ناظرین کرام؟ سود سے بچیے، سود کی شکلوں سے بچیے۔ یہ جو سود ہمارے یہاں مشہور ہو گیا، لوگ کیا کرتے، سونا خریدتے ہیں کیسے، پہلے پیسہ رکھ دیتے، تھوڑا 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 پیسہ جمع کرتے، پھر اس کے بعد سونا خریدتے۔ یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے ایسا بھی سسٹم مختلف جگہوں پہ پایا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے پاس عورتیں جاتی ہیں اور اس کے پاس پیسہ لیتی ہیں، سود پہ پیسے ادا کرتی ہیں، اس کو سود پر گاڑی لیتے ہیں، کیا سود پر ہم نے گاڑی لے لی اور گاڑی کا پیسہ ہم ادا کر رہے ہیں سود پر۔ ناظرین اکرام، سود کی جتنی شکلیں ہوں ان شکلوں سے ہمیں بچنا ہے۔ سود بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس کے پانچواں گناہ ہے ناظرین اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تباہ کر دینے والے گناہوں کی فہرست میں ذکر کیا، وہ ہے اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا۔ یتیم کون ہے؟ جس کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے والد دنیا سے فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بچہ اس کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کا تعاون کیا جائے، اس کے اخراجات کو برداشت کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے والد چلے گئے۔ والد وہ ہے جو اس کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، پہنا رہا تھا، گھما رہا تھا، اس کی شرارتوں کو برداشت کر رہا تھا۔ اب وہی شخص دنیا میں نہیں ہے جو اس بچے کو کھلا سکے، اس کی خواہش کے مطابق وہ لباس دلا سکے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ اس کی شرارتوں کو برداشت کر سکے، وہ شخص دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ بچے اس حق میں ہیں کہ آپ ان کو کم از کم وہ درجے میں، تو کوئی انسان دنیا کا نہیں ہے جو باپ کے درجے میں آ سکتا ہو، باپ کی طرح اس سے محبت کر سکتا ہو۔ ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، کم از کم حسن سلوک کرو، ان پہ خرچ کرو، انہیں مال دو، یہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے۔ افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام، لوگ ان کے مالوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ جیسے ہی عورت بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہیرا پھیری، کاغذات میں ہیرا پھیری، مال میں ہیرا پھیری، اور مال کو اس کے کھا جاتے ہیں۔ بچے کے پاس کچھ نہیں، ویسے بھی والد نہیں کمانے والا، اور جو اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ والد کا تھا، یہ گھر تھا، کوئی زمین تھی، وہ بھی چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 میں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، ظلم کرتے ہوئے، ظلمن کھا رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جان لیں بے شک وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ غافل نہ ہو، جہنم کی آگ بھر رہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ہم ان کو جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیں گے۔ یہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے یتیموں کا مال محترم ہے، ہر مسلمان کا مال محترم ہے، اس کمزور کا مال محترم کیوں نہیں ہوگا ناظرین کرام، جس کی حفاظت کرنے والا باپ نہیں ہے، کمانے والا باپ نہیں ہے، جو خرچ کر سکے اس پر وہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اس گناہ سے ہم اجتناب کریں، مال یتیم سے۔ اور شریعت اسلامیہ الٹا ہمیں ترغیب دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، آپ نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں صحیح بخاری حدیث نمبر 5304، آپ نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دکھائی، کہا اس طرح میں اور وہ جو یتیموں پہ خرچ کرتا ہو، انہیں دیتا ہو، ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہو، وہ اور میں ایسے رہیں گے۔ یعنی اللہ کہ نبی کے صحبت پانے کا یہ ذریعہ ہے ناظرین اکرام۔ لہٰذا اس بڑے گناہ سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، وہ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا جانا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام چھٹا گناہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ جہاں پر قتال ہو اللہ کے راستے میں، شروط اور ضوابط کے ساتھ، غلط طریقے سے نہیں، شروط اور ضوابط کے ساتھ، شرعی طریقے پر، کتاب و سنت کے مطابق، ظلم کرتے ہوئے، پریشان کرتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے نہیں، حقیقی معنوں میں جہاں اللہ کے راستے میں قتال ہو، اس سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، یہ چھٹا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، کہ جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کا اپنے اوپر لے لیتا ہے،
وہ مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، بئس المصیر، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے کہ انسان شجاعت و بہادری کے ساتھ رہے اور شجاعت و بہادری کو چھوڑ کر کے پیٹ پھیر کر کے نہ فرار ہو جائے، کیونکہ فرار ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، شکست کا، ہار کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے چھٹا گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام جو بیان فرمایا ہے کہ جہاں شرعی طریقے پر قتال ہو وہاں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس حدیث میں آخری گناہ، ساتواں گناہ جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا وہ ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، کہ مومنہ عورتوں پہ جو بھولی بھالی پاک دامن عورتیں ہیں ان پر زنا کی تہمت لگانا، زنا کا الزام لگانا، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ مومن مرد ہو کہ عورت ہو، اس کی عزت بڑی محترم ہے، بڑی پیاری ہے، اس کی عزت قیمتی ہے، اس کی عزت پہ داغ لگا کر کے کسی مرد کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ تو زانی ہے، وہ تو بدکار ہے، کسی عورت کے بارے میں کہہ دینا وہ تو عورت بدکار ہے، زانیہ ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن سورہ نور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو لوگ کہ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ وہ پیش نہیں کر پاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے انہیں مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ کبھی ان لوگوں کی گواہی کو قبول نہ کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے کتنی سخت سزا سنائی ہے کسی بھی پاک دامن عورت پہ الزام لگانا، اندازہ کر کے، بدگمانی کر کے کوئی عورت وہاں سے آ رہی کہہ دے نعوذ باللہ وہ زانیہ ہے، بدکار عورت ہے، شریعت کہتی ہے بہت بڑا گناہ۔ زبان کی حفاظت کیجئے، لوگوں کی عزت کا خیال کیجئے، جیسے آپ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، کسی پر جھوٹا الزام مت لگائیے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ اور یہ عورتوں میں عام بیماری ہے، عام مرض ہے کہ کسی بھی کے بارے میں کہہ دیتے وہ ٹھیک نہیں، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ علیہ السلام، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کوئی زنا کو دیکھ لے، 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے، اس لیے کہ بسا اوقات جب انسان دشمن ہو جاتا ہے کسی کا، بسا اوقات وہ گناہ ہوتا بھی نہیں ہے، وہ سامنے والا اسے گناہ سمجھتا ہے، کیونکہ اسے پسند نہیں کر رہا ہے، وہ کیونکہ پسند نہیں کر رہا ہے۔ کوئی آدمی کسی برقع پوش عورت کے ساتھ جا رہا ہو، ہم یہ کہیں نعوذ باللہ کوئی آدمی فلاں کے ساتھ جا رہا ہے، وہ جو برقعے میں ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو سکتا ہے، اس کی بہن ہو سکتا ہے، اس کی بیٹی ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم بدگمانی کی وجہ سے کہہ دیں کہ میں نے فلاں کو دیکھا وہاں پر، نعوذ باللہ۔ شریعت کہتی ہے زنا کا الزام لگانے والا شخص 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ اور سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی بیان کی کہ جب منافقوں نے ان پہ الزام لگایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم لولا اذ سمعتموہ، کہ جب تم نے یہ اس بارے میں سنا اس کہ لوگ اس طرح سے تہمت لگا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے، سورہ نور آیت نمبر 12 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اچھا گمان کرو سامنے والے کے بارے میں کہ نہیں وہ پاک دامن ہے، اچھا آدمی ہے، اچھی عورت ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا مومن کو بولنا چاہیے۔ سورہ آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا تمہیں جب پتہ چلا کہ لوگ ایسی بات کہہ رہے، اللہ کہتا جب تم نے سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے، سبحانک، اللہ پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ کھلا ہوا بڑا بہتان، ایسا کیوں نہیں بولا؟ جب کسی کی عزت پہ داغ لگایا جائے تو آپ کو اچھا گمان کرنا چاہیے سامنے والے کے بارے میں اور کہہ دینا چاہیے تو الزام ہے، یہ تو بہتان ہے، اس کے اوپر اس کی عزت کا دفاع کیجیے۔ مومن وہ ہے جو دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی الزام لگا دے اس کا وہ دفاع کرتا ہے کہ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، یہ مومن کا کردار۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہمارا کردار ایسا ہو چکا ہے ناظرین، کسی کی عزت پہ بھی ہم بات کرتے، کسی کی پر بھی تہمت لگا دیتے، ارے ہاں ان کا تو فلاں کے ساتھ ایسا ہے، فلاں کے ساتھ ویسا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، گمان اچھا کرو اور اچھی بات کہو اور کسی کی عزت کو خراب نہ کرو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ 7 گناہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان گناہوں پہ آپ غور کیجئے ناظرین اکرام۔ پہلے جو 2 گناہ ہیں، جادو اور شرک، ان دونوں کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ سب سے پہلے گناہوں سے
بچنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق گناہ ہیں ان گناہوں کو آپ پہچانیے، شرک سے بچیے، جادو سے بچیے، اور دیگر گناہوں کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ اور دوسرا ہے لوگوں سے متعلق نافرمانی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا قتل کر دیا، یتیم بچے کا مال کھا لیا، سود پہ پیسہ دیا ہے اور پیسہ لے رہا ہے، کسی عورت پہ الزام لگا دیا۔ انسانوں سے متعلق گناہوں کو پہچانیے، یعنی گناہ کا تعلق کن سے ہوتا ہے؟ یا تو اللہ کی ذات سے ہوتا ہے یا بندوں کی ذات سے ہوتا ہے، لہٰذا دونوں راستوں سے بچیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق کوئی گناہ ہم نہ کریں۔ نماز اگر کوئی آدمی ضائع کر دے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، روزے کو ضائع کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہیں پر ان گناہوں سے بھی بچے جس کا تعلق بندوں سے، نہ قتل نہ کرے، نہ الزام نہ لگائے۔ ناظرین کرام، ہم غور کریں، پتہ چلتا ہے کہ مال بھی محترم ہے انسان کا، اس لیے یتیم کا مال مت کھاؤ، سود پہ مال مت لو، اور اسی طرح لوگوں کی عزتیں محترم ہیں، کسی اللہ کے نبی نے کہا الزام زنا کا نہ لگاؤ، اسی طرح جان محترم ہے، کسی کو نہ قتل نہ کرو۔ یہی وہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام امت کو واضح کر دیا۔ آپ نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے مسلمان پر یہ 3 چیزیں حرام ہیں، اس کا خون، اس کی جان، اس کا مال، یہ تینوں چیزیں محترم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کا اعلان کر دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان چیزوں کا مومن کو خیال کرنا ہے۔ اور یہ جو حدیث بخاری حدیث نمبر 6064 جس میں اللہ کے نبی نے ان 3 چیزوں کو محترم قرار دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ملاقات میں ہم نے ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا اور 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر مزید گناہوں کی تفصیلات اگلے درس میں آئے گی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔